السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے مشہور واقعے کی حقیقت کو سامنے لائیں گے جو اکثر سنائی جاتی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا اور بلعام بن باعورہ جو بنی اسرائیل کا مشہور عالم تھا اسی کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ یہ کہانی کئی جگہوں پر سننے کو ملتی ہے، لیکن کیا یہ دین اسلام میں مستند ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے یا یہ محض ایک من گھڑت روایت ہے؟ تو پیارے دوستو، آج ہم اس کہانی کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں حقائق بتائیں گے۔ اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ دین کی درست معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اصحاب کہف کے واقعے کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اصحاب کہف نوجوان مومنوں کی ایک جماعت تھی جو ایک ظالم بادشاہ کے دور میں اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ظلم و ستم کا شکار ہوئی۔ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنی رحمت نازل کی اور انہیں معجزاتی طور پر کئی سو سال تک سلائے رکھا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالی کا فرمان ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دانے پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ پیارے دوستو، یہ آیت اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ تھا جو ان کا وفادار ساتھی تھا۔ تفاسیر کے مطابق یہ کتا ان کی حفاظت کے لیے غار کے دانے پر بیٹھا رہا۔ یہ محض اس کی وفاداری کا ذکر ہے، نہ کہ اس کے انجام کا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم بلعام بن باعورہ کی۔ پیارے دوستو، بلعام بن باعورہ کا واقعہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں ذکر ہوا ہے، اور اس کا بیان مختلف تفسیری کتب میں تفصیل سے ملتا ہے، خاص طور پر تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری اور روح المعانی میں۔ قرآن کریم کے مطابق یہ ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے علم اور بلند مقام عطا کیا، لیکن وہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، بلعام بن باعورہ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا عالم، زاہد اور عابد شخص تھا۔ اسے اللہ تبارک و تعالی نے خاص علم، دعاؤں کی قبولیت سے نوازا تھا۔ بلعام بن باعورہ اپنی قوم کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھا۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور لوگ اس کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ اپنی دینداری کی وجہ سے اپنی قوم میں نمایاں حیثیت رکھتا تھا، اور کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک علاقے میں داخل ہونے والے تھے تو وہاں کے حکمران بالغ کو خطرہ لاحق ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے شکست دے دیں گے۔ بالغ بادشاہ نے بلعام بن باعورہ کو دنیاوی مال و دولت اور انعامات کا لالچ دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرے۔ ابتدا میں بلعام بن باعورہ نے انکار کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نبی ہے، لیکن بار بار لالچ دیے جانے پر اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے اپنے علم اور مقام کو دنیاوی خواہشات کے لیے استعمال کرنے کی ٹھان لی۔ جب بلعام بن باعورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بددعا کرنے کی کوشش کی تو اس کی زبان پلٹ گئی اور بددعا اس کی اپنی قوم کے خلاف جا پڑی۔ اس کے بعد وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے بلعام بن باعورہ کی مثال ایک کتے سے دی جو خواہ کسی حال میں ہو زبان نکالتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالی کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور انہیں اس شخص کا حال سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا، پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت اسے بلند کر دیتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کا پیرو بن گیا۔ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے۔ تو پیارے دوستو، بلعام بن باعورہ کی گمراہی کا سبب دنیاوی لالچ اور اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام پر ترجیح دینا تھا۔ اس کے علم نے اسے فائدہ دینے کے بجائے ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔
پیارے دوستو، دنیاوی لالچ انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ بلعام کا زوال اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیاوی مال و دولت اور شہرت کے لالچ میں انسان اپنا ایمان بھی کھو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کی اس مثال سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان ان لوگوں کو نشانہ بناتا ہے جو علم رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، اگرچہ صحیح احادیث اور قرآن کریم میں بلعام کا نام نہیں آیا، لیکن بعض صحابہ اور تابعین نے اس بلعام کے واقعے کو قرآن کریم کی ان آیات سے جوڑا ہے۔ پیارے دوستو، کچھ تفسیری کتب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ قیامت کے دن بلعام بن باعورہ اصحاب کہف کی کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا اور اصحاب کہف کا کتا بلعام بن باعورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ یہ روایت مرقات المفاتیح میں مذکور ہے، جس کے الفاظ یہ ہے: ورد انہ تعالی يدخل النار بلعام بن باعورہ علی صورت کلب اصحاب الکہف ويدخل الجنت کلبہم علی صورت بلعام۔ یعنی اللہ تعالیٰ بلعام بن باعورہ کو اصحاب کہف کی کتے کی شکل میں جہنم میں داخل کرے گا اور ان کی کتے کو بلعام بن باعورہ کی شکل میں جنت میں داخل کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ روایت تفسیری کہانیوں میں ذکر کی جاتی ہے تاکہ عبرت حاصل کی جا سکے، تاہم اس کی کوئی مستند حدیث یا قرآن میں صریح ذکر نہیں ملتا، اس لیے اس پر ایمان لانا یا اس دین کا حصہ سمجھنا مناسب نہیں۔ علماء کرام کا مشورہ ہے کہ ایسی کہانیوں کو تفسیری کہانیوں تک محدود رکھا جائے اور ان سے عقائد یا احکام اخذ نہ کیے جائے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی اسرائیلیات پر مبنی ہے، یعنی یہود و نصارہ کی پرانی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ پیارے دوستو، یہ روایت جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بلعام بن باعورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا اور بلعام بن باعورہ اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، یہ کہانی اسرائیلیات پر مبنی ہے، یعنی یہ یہود و نصارہ کی پرانی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ امام ابن کثیر نے ایسی روایات کو تفسیری کہانیوں تک محدود رکھا ہے، لیکن شریعت میں ان کا کوئی مستند مقام نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسرائیلیات کو دین کا حصہ نہ سمجھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ایسی کہانیاں محض عبرت کے لیے ہے، نہ کہ عقائد کی بنیاد کے لیے۔ تو پیارے دوستو، اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے کہ دین کے معاملات میں ہمیشہ مستند ذرائع پر عمل کرے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کی پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھ دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو پیارے دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم نے ایک مشہور کہانی کا تجزیہ کیا جو کہتی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا اور بلعام بن باعورہ جہنم میں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ کہانی تفسیری روایات میں تو ملتی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ تحقیق کرے اور مستند ذرائع پر بھروسہ کرے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں تو اسے لائک اور شیئر کرے اور کمنٹ کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس دلائے، اور ہمارے چینل قصص الانبیاء کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو مزید مستند اسلامی مواد فراہم کیا جا سکے۔